اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے چہروں پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں۔ یہ چیز ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگی تو کوئی ان کو ایذا نہ دے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی بات طے کر دے تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ بالکل گمراہ ہو گیا۔ سوشل میڈیا پہ خواتین کے ذریعے حسن کی نمائش اور بے پردگی کا بے تحاشا طوفان۔ بے پردہ خواتین اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے ذریعے اپنے بزنس کو پروموٹ کروانے کا ارتکاب۔ پردے کے شرعی حکم کی دن دہاڑے خلاف ورزی۔ تبرج کے حرام کردہ عمل کو نارملائز کروا دینا۔ بے پردہ خواتین کو ماڈلز کا لقب دے کے انسٹاگرام اور فیس بک پہ اپنے فاحشہ لباس کی ایڈورٹائزمنٹ اور پروموشن کروانا۔ اپنے گھر کی لیڈیز کے ساتھ سیلفی لے لے کے اوپنلی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ پوسٹ کرنا۔ یہ ساری حرکتیں شرعی پردے کی حکم کی بے تحاشا وائلیشنز ہے۔ سوشل میڈیا کے استعمال میں ان جیسی پریکٹسز اور ان جیسی کئی اور پریکٹسز آج نارملائز ہو چکی ہے۔ یہ سارے گمراہی کے کام کرتے ہوئے اب کچھ خواتین کو اور ان کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے محرموں کو اب شرم تک نہیں آتی۔ اگر سوشل میڈیا پہ اس بے پردگی کے طوفان کو اب روکا نہ گیا تو وہ دن دور نہیں جس دن ہمارے نابالغ بچوں میں بھی شرم و حیا کا پردہ ختم ہو جائے گا اور یہ سوسائٹی ایک شیم لیس سوسائٹی بن جائے گی۔ میرے بھائیوں، اس سے پہلے کہ ایسی نوبت آئے، اپنی خواتین کو نظریں جھکانے کا حکم دے دیجئے اور ان کو شرعی پردہ کرنے کی تلقین کر دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بہنوں، روایت اور سنہ کی اسلامک چینل میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، سواگت ہے۔ آج کا جو بیان ہے وہ ہونے والا ہے سوشل میڈیا پہ بے پردگی کا طوفان۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اے خواتین، اپنے گھروں میں بیٹھے رہو اور تبرج نہ کرو، اپنے حسن کا دکھاوا نہ کرو جیسے کہ حسن کا دکھاوا کیا جاتا تھا جاہلیت کے دور میں، اگنورنس کے دور میں۔ رب العزت جو ہے وہ حسن کے دکھاوے کو، جس کو ہم ماڈرنزم سمجھتے ہیں، اس کو اگنورنس کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے۔ یعنی کہ جس چیز کو ہم آج کی ڈیٹ میں ماڈرن کہتے ہیں، کسی لڑکی کو ہم جینز پینٹ پہن کے دیکھتے ہیں، کسی لڑکی کو ہم بے پردہ دیکھتے ہیں، بوائز کٹ میں دیکھتے ہیں، یا کسی ایسے لباس میں دیکھتے ہیں جو کہ ویسٹرن سٹینڈرڈز کا ہوتا ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ تو ماڈرن لڑکی ہے، ایڈوانسڈ لڑکی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت قرآن کریم میں کیا کہتے ہیں کہ زیادہ ایڈوانسڈ اور زیادہ معزز، زیادہ باعزت میری نظروں میں کون ہے؟ جو گھروں میں بیٹھے رہے، اپنے عورت ہونے کا فریضہ انجام دے، اور اس کے بعد ولا تبرج، جو تبرج نہ کرے، اپنے حسن کا، اپنی بیوٹی کا دکھاوا نہ کرے۔ یہ تبرج کیا ہے؟ قرآن کریم میں جو تبرج کا لفظ آیا ہے، اس کا مطلب ہے کسی بھی عورت کے لیے اپنے گھر سے جب وہ باہر جائے تو اپنے حسن کا، اپنے بیوٹی کا مظاہرہ کرانا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی دو جماعتیں ایسی ہیں جو کہ جہنم کے بسکندر ہوں گے، جو جہنم کے بسانے والے ہوں گے، جو جہنم کے ایندھن بنیں گے، فیول بنیں گے۔ اور ایسی دو جماعتیں ہیں یہ کہ جن کو میں نے اپنی زندگانی میں تو نہیں دیکھا ہے، لیکن آخری زمانے میں وہ ظاہر ہو جائیں گی، وہ ایمرج ہو جائیں گی۔ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے وہ جماعتیں آ جائیں گی۔ ان میں سے ایک جماعت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہ خواتین ہیں جو کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں، یعنی کہ
ان کا جو لباس ہے وہ شرعی پردے کے کنڈیشنز کو سیٹسفائی نہیں کرتا ہوگا، جو اس کی شرائط ہیں، جو اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں شرعی پردے کے، اسلامک پردے کے، اس کو وہ سیٹسفائی نہیں کرتا ہوگا. ہوں گی تو وہ مسلمان ہی، لیکن ہوں گی منافق، ان کے دل میں نفاق ہوگا. وہ اللہ کو مانتی ہوگی لیکن اللہ کی مانتی نہیں ہوگی. تو وہ ایسی خواتین ہوں گی جو شرعی پردے کے لباس کے احکامات کو، رولز اینڈ ریگولیشنز کو توڑتی ہوں گی، وائلیٹ کرتی ہوں گی. جیسے کہ ان کا لباس یا تو بہت زیادہ ٹائٹ ہوتا ہوگا، یا تو ان کا لباس بہت زیادہ پرزینت اور اٹریکٹیو ہوتا ہوگا، یا تو ان کا لباس سی تھرو یا ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہوگا، یا تو ان کا لباس ایسا ہوتا ہوگا جس سے مردوں کی مشابہت ہو، جیسے کہ جینز پینٹ. تو ایسی خواتین کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جہنم کی بسکندران ہوں گی، اور یہ غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود بھی ان کی طرف مائل ہو جائے گی. میرے دوستوں، سال 2010 سے پہلے بے پردگی کا اور بدنگاہی کا مظاہرہ صرف سڑکوں پہ، مارکیٹوں میں اور کالجز میں ہوا کرتا تھا. لیکن سال 2010 کے بعد سوشل میڈیا نے اپنے روٹس لوگوں کے گھروں میں جما لیے. یا سوشل میڈیا کی جیسے ویب سائٹس ہیں، فیس بک، انسٹاگرام، وہ زیادہ پرولیفریٹ ہونے لگی لوگوں کی زندگیوں میں، لوگوں کی لائف سٹائلز میں، اور لوگ اپنے فونز کے ساتھ ہک اپ ہونے لگے، لوگ اپنے فونز کے ساتھ ایڈکٹ ہونے لگے اور سوشل میڈیا پہ پورا ٹائم سپینڈ کرنے لگے. میرے عزیزوں، جیسا کہ آپ کو پتا ہے، ابلیس ایک ماسٹر ایول پلانر ہے. جیسے کہ اس نے ہماری زندگی کے ہر کسی شعبے کو، ہر کسی اسپیکٹ کو پلیوٹ کر دیا اور اپنی برے ارادوں سے خراب کر دیا، امپرسنیٹ کر دیا، ویسے ہی اس نے سوشل میڈیا کی لائف میں بھی کچھ انوانٹیڈ اڈلٹریشنز کریٹ کر لی. ان شیطانی خواتین، ان شیطانی لیڈیز کے پیچھے بہت سارے فورسز ہوتے ہیں. ان کے پیچھے ہوسٹنگ ایجنسیز ہوتی ہیں جو ان کو اپنے ویب سائٹ پہ ہوسٹ کرتی ہے. ان کے پیچھے فیشن ڈیزائنرز ہوتے ہیں جن کے ذریعے یہ خود کو ماڈلز کا لقب دے کے اپنے آپ کو پروموٹ کروا دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ، جس سے ہزاروں نہیں لاکھوں ویورز ان کو دیکھتے ہیں. آنکھوں سے ان کی خرابیاں ہوتی ہیں، آنکھوں سے ان کا زنا ہوتا ہے. اور کیونکہ حسن کا بے تحاشا مظاہرہ ہو رہا ہے اس پوائنٹ پہ، اور کیونکہ تبرج ہو رہا ہے، قرآن کے حکم کی، پردے کی، شرعی پردے کے حکم کی وائلیشن ہو رہی ہے، اسی لیے وہ لوگ زنا کے گناہ میں اتر جاتے ہیں. کیونکہ آنکھوں سے جب ان لوگوں نے حسن کا مظاہرہ کیا تو ان کے دل میں شہوات کی آگ بھڑک جاتی ہے اور وہ پھر کچھ غلط کر بیٹھتے ہیں. اس سوشل میڈیا کو ہم پازیٹیو طریقے سے یوز کر سکتے تھے. اس سوشل میڈیا کو ہم اپنے بزنس کے پروموشن کے لیے یوز کر سکتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کے ساتھ ان ٹچ رہنے کے لیے یوز کر سکتے تھے. بٹ جیسے ہر کسی چیز کو شیطان نے پلیوٹ کر دیا، ویسے ہی اس سوشل میڈیا میں بھی اس نے اپنی شیطانی حرکتیں جو ہے وہ انسٹل کر دی. آج کی ڈیٹ میں کیا دیکھا جاتا ہے کہ کچھ منافقین خواتین ہیں، کچھ ہپوکرائٹس ہیں جن کو شیطان مردود اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے یوز کر رہا ہے. وہ یہی قرآن کے حکم کی وائلیشن کرتے ہوئے، تبرج کرتے ہوئے، اور قرآن میں جو گھروں میں بیٹھنے کا حکم ہے، اپنے حسن کو چھپانے کا حکم ہے، پردہ کرنے کا حکم ہے، اوراق کے ایکسپوجر کو اوائڈ کرنے کا حکم ہے، اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے سوشل میڈیا پہ ان نے کچھ سائٹس بنائی ہوئی ہے، سوشل میڈیا پہ ان نے کچھ پیجز بنائے ہوئے ہیں جس پہ وہ اپنے حسن کا بے تحاشا مظاہرہ کرتے رہتی ہے. اور یہ جو ہے، یہ سائٹس، یہ پیجز پروموٹ ہوتے ہیں، ان کی میسو لیول پہ پروموشن ہوتی ہے، پیڈ پروموشن ہوتی ہے، جس سے یہ ایٹ اے ٹائم ہزاروں نہیں لاکھوں درشکوں تک پہنچ جاتی ہے، لاکھوں آڈینسز تک پہنچ جاتی ہے. اور وہ لوگ اپنے گھر کے کمفورٹ میں، آفس کے کمفورٹ میں بیٹھ کے، اپنے کوزی رومز میں بیٹھ کے ان کے حسن کا بے تحاشا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں. تو ایک تو یہ اپنے حسن کا مظاہرہ کراتی ہے اور ان لوگوں سے بھی آنکھوں کا زنا کراتی ہے. یہ میڈ اپ لیڈیز، یہ آرٹیفیشل لیڈیز، یہ تبرج کرنے والی لیڈیز، یہ خود کو دکھانے والی، حسن کا مظاہرہ کروانے والی لیڈیز، خود کو انسٹاگرام انفلوئنسرز کہتی ہے، خود کو ماڈلز کہتی ہے، اور بیچارے جو انوسنٹ اور گلیبل بزنس مین ہیں وہ ان کے ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں اور وہ ان کے تھرو اپنے پروڈکٹس کو پروموٹ کراتے ہیں. ارے پروموشن کرنی تھی تو خود اپنی زبان سے بولتے، شاید کسٹمر آ جاتا. تم ان بے حیا اور فاحشہ لیڈیز کو یوز کر کے
अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कराते हो, इससे तबर्रुज हो रहा है, इससे अल्लाह के हुक्म की वायलेशन हो रही है। अरे शर्म करो, कल की डेट में अल्लाह को जवाब देना है। वहाँ क्या बताओगे कि मैंने अपने प्रोडक्ट को एक ऐसे खातून से प्रमोट किया जो तेरे हुक्म की वायलेशन कर रही थी, जो तेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रही थी, जो अपने हुस्न का हजारों नहीं लाखों लोगों से बेतहाशा मुजाहिरा करवा रही थी। अरे औरतों का घरों में बैठने का इतना ज्यादा एहतमाम है कि नमाज जो सबसे बड़ा फर्ज है इस्लाम का, मस्जिदों में मर्दों को नमाज पढ़ने में बहुत ही ज्यादा सवाब है, बहुत ही ज्यादा अजर है। लेकिन खवातीन के बारे में जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा गया तो उनने फरमाया कि सबसे बेहतरीन नमाज एक खातून की उसके घर के किसी कोने में है, क्योंकि औरत का लफ्ज जो है वो औरा से आया हुआ है, यानी कि छुपी हुई चीज। और जब यही औरत अपने हुस्न का मुजाहिरा करवाती है, विटनेस करवाती है हजारों नहीं लाखों से, तो वो सारा जो कंसेप्ट है औरा का वो वहीं पर मलिया मेट हो जाता है। कि जवानों जाग जाओ, ये शैतान का एक धोखा है कि इन बेपर्दा और फाहिशा खवातीन को, शैतान के पैरोकारों को, शैतान के प्यादों को, शैतान के फॉलोअर्स को मॉडल्स कहा जा रहा है। ये कौन सी मॉडल्स है? ये तो खाकशुदा औरतें हैं, ये मॉडल्स थोड़ी ना है। रोल मॉडल्स तो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, रोल मॉडल तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, जिनने पर्दे का एहतमाम किया, जिनने न किसी गैर महरम को अपनी आंखों से देखा, न किसी गैर महरम को अपनी तरफ देखने दिया। वो है रोल मॉडल्स। ये फाहिशा इन्फ्लुएंसर्स रोल मॉडल नहीं है। जाग जाओ। दूसरी तरफ देखा जाए तो इनके दयूस मर्दों का सैलाब है। दयूस वो मर्द होता है जिसको अपनी औरत की गैरत की फिक्र ना हो, जिसको अपनी औरत पे कोई नजर ना हो कि वो गैर महरमों से बात तो नहीं कर रही, कि वो पर्दे का एहतमाम कर रही है कि नहीं। आज के बहुत सारे मर्द दयूस बन चुके हैं जिनको इस चीज की कोई फिक्र नहीं कि उनकी खवातीन, उनकी बहन, उनकी माँ, उनकी बेटी, उनकी बीवी सोशल मीडिया पे अपने हुस्न का मुजाहिरा करवा रही है गैर महरमीन से। उनको तो बस ये है कि हमारी वाह वाह हो जाए, लोग ये कहें कि तुम्हारी बीवी कितनी हसीन है, लोग ये कहें कि तुमने एक ब्यूटी क्वीन से शादी की है। अरे दयूसो, शर्म करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दयूस की तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत देखेगा भी नहीं, कलाम भी नहीं करेगा, और उसको जहन्नम की आग में झोंक दिया जाएगा और जन्नत उस पर हराम होगी। ये तो वही मर्द है जो अपनी औरतों का बेतहाशा मुजाहिरा करवाते हैं सोशल मीडिया पे। बुजुर्गों, याद रखिए दोस्तों, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे जो कंटेंट बन गया सो बन गया, जो वहां पर रहता है, जो खत्म नहीं होता है जब तक कि आप उसको डिलीट ना करें। सीरिया का एक वाकया आपको बता देता हूं। एक टिकटॉकर लड़की थी, वो टिकटॉक पे फाहिशा और बेहया वीडियोस बनाया करती थी और उसके लाखों में फॉलोअर्स थे। फिर एक दिन अचानक वो मौत के घाट उतर गई। कुछ दिनों बाद उसकी माँ ने एक ख्वाब देखा, ख्वाब में उसकी कब्र को जलते हुए देखा तो वो परेशान हुई। दूसरे दिन भी वो सो गई तो उसने यही ख्वाब फिर से देखा। तीसरे दिन भी रिपीटेडली यही ख्वाब आया तो वो एक वक्त के आलिम के पास चली गई, मुफ्ती के पास चली गई। तो उस मुफ्ती ने कहा कि क्या तुम्हारी बेटी कुछ ऐसा करती थी जिससे वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करती थी और दूसरों को भी करवाती थी? तो उसका सर शर्म से झुक गया कि बोला, हाँ, मेरी बेटी एक टिकटॉकर थी और अपने फाहिशा वीडियोस वो ऑनलाइन चढ़ा करती थी और बहुत सारे गैर महरम आंखों से देखते थे और शायद उनसे आंखों से गुनाह हो जाता था उसकी तरफ देख के। तो उस मुफ्ती ने कहा कि फौरन से फौरन उसका टिकटॉक का जो अकाउंट है वो डिलीट करवा दो। तो उनने टिकटॉक के फिर एडमिन को मेल डाली और फिर बड़ी मुश्किल से उसका अकाउंट डिलीट हो गया। और कुछ दिनों बाद उसने अपनी लड़की को कब्र में आराम करते हुए देखा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत गफूर और रहीम है। लेकिन ये चीज़ जो है, जो प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे हजारों लाखों लोग देखते रहते हैं। यानी कि इस पे अगर आप हक की बात कहेंगे, इस पे अगर आप फायदे की और इस्लाह की बात कहेंगे, तो इससे आपको मरने के बाद सदका जारिया मिलते रहेगा इल्म नाफिया फैलाने के लिए। लेकिन अगर आप बुरा काम करेंगे, अपने हुस्न का जो है वो बेतहाशा मुजाहिरा करवाएंगे, तो इसके लिए आपका गुनाह का मीटर चलते रहेगा। तो मेरी अपील है आप सबसे, खासकर मेरी बहनों से जो कि भटक चुकी है, जो कि राह हक से दूर जा चुकी है, ये कुछ दिनों की दुनिया है, शैतान के वसवसे में मत आओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। यानी कि काफिर यहाँ ऐशो इशरत में अपनी जिंदगी गुजारता है
रब चाही नहीं मन चाही जिंदगी गुजारता है, हराम और हलाल की तमीज नहीं करता, तकवा नहीं रखता, लेकिन मोमिन किसी गाइडलाइंस के तहत चलता है, रब चाही जिंदगी गुजारता है और हराम और हलाल में तमीज करता है, वो बड़ा देख देख के मोहतात तरीके से चलता है। तो ये जो है सोशल मीडिया का फितना, इसको अपने लिए जो है बाइस से फायदा इस्तेमाल करे, इसको नुकसान के लिए इस्तेमाल ना करे, हुस्न का मुजाहरा करवाने के लिए इस्तेमाल ना करे। अगर आप अल्लाह के राह में कबूल हो जाते हैं, मैं आपको ऐसे बहुत सारी ऐसी बहनों की मिसाल दूंगा जो कि फिल्म इंडस्ट्री में थे, स्टारडम में थे, वो नहीं कबूल हुए। नाम बहुत सारे, काउंटलेस एग्जांपल्स है। वो उनने क्यों स्टारडम छोड़ दी? जरा सोचिए, वो तो करोड़ों में कमा रहे थे। क्योंकि अल्लाह का जो दीन है ये प्राइसलेस है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये प्राइसलेस है, इसकी कोई कीमत नहीं। तो हिदायत जो है दुनिया में सबसे कीमती चीज है। जिसने हिदायत पाली उसने सब कुछ पाली। तहज़ीब के आंचल में अज़मत के उजाले हैं, अंधों